السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ ثاقب صاحب نے اناؤنس کیا R&D ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, تو آج میں آپ سے ایک تو R&D ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات کروں گا کہ انیبلرز کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم لوگوں نے R&D ڈپارٹمنٹ کو بنایا, یہ کیا کرے گا, یہ ورک کس طرح کرے گا, کون اسے جوائن کر سکتا ہے, اس کا پروسیس کیا ہوگا. اس کے علاوہ میں آج آپ سے R&D ڈپارٹمنٹ کی پہلی اپڈیٹ بھی شیئر کروں گا جو ہم نے اپنے تمام ممبرز اور اپنے ویورز کے لیے جو ہم اپڈیٹ لے کے آئے ہیں. سو ایز اے ہیڈ آف R&D آن بہاف آف R&D ڈپارٹمنٹ ٹیم میں آج وہ اپڈیٹ بھی آپ سے شیئر کروں گا. تو سب سے پہلے میں R&D ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ بات کر لوں آپ سے. جیسے ثاقب صاحب نے اپنی پوسٹ میں مینشن کیا ہے کہ کیونکہ الحمدللہ وی ہیو گون سو مچ بگ ناؤ Enablers ایز اے کمیونٹی, so we actually need to keep on researching and keep on evaluating and keep on updating new developments on Amazon and all other e-commerce platforms. تو اس کے لیے پہلے کیا تھا کہ میں جیسے انڈیویجولی کر رہا ہوتا تھا, کچھ اور بھی ہمارے امبیسڈرز اور کنسلٹنٹس اس میں انوالو ہیں, تو بٹ اب ہم نے ایز اے ٹیم اس کو سینٹرلائز کر دیا ہے, اس کو اکٹھا کر دیا ہے تاکہ اس میں جو ہمارے ریزلٹس ہیں وہ اور بھی زیادہ بہتر, اور بھی زیادہ امپرووڈ اور بھی زیادہ کنفرمڈ آپ کو ملیں. ٹھیک ہے, تو تھینکس ٹو ثاقب صاحب, ہی اپوائنٹڈ می ایز ہیڈ آف R&D ڈپارٹمنٹ. تو R&D ڈپارٹمنٹ کا کام ایک تو یہ ہوگا کہ ہم جو بھی نئی ڈیولپمنٹس Amazon پہ آ رہی ہیں یا کسی بھی e-commerce پلیٹفارم پہ آ رہی ہیں یا e-commerce سے ریلیٹڈ کوئی نئی اپرچونٹی ہے, ہم وہ آپ سے شیئر کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کوئی بھی ہمارا ممبر جب پوسٹ کرتا ہے تو obviously ہماری 60 سیکنڈ ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے بیک اینڈ پہ, اور بھی کچھ ہماری ٹیمز ہیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کانٹینٹ کے اندر کوئی بھی چیز irrelevant یا ایسی نہ ہو کہ جو ہمارے فیس بک گروپ یا کمیونٹی میں نہیں آنا چاہیے. لیکن پھر بھی کئی ایسے کانٹینٹس ہوتے ہیں جس کو اینالائز کرنے کے لیے ایکسپرٹ اوپینین چاہیے ہوتا ہے یا ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں, اور جو بیک اینڈ ٹیمز ہیں سم ہاؤ وہ ہر چیز میں اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں جتنا R&D ڈپارٹمنٹ ہوگا. تو اب سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی نئی ریکمنڈیشن یا نئی اسٹریٹجی یا نئی کوئی لانچنگ ہے ٹیکنیک, تو اس کو پہلے R&D ڈپارٹمنٹ اپروو کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ پوسٹ ہوا کرے گی تاکہ آپ لوگوں کو جو بھی اپڈیٹس آئیں, جو بھی نئی ٹیکنیکس یا نئی ریکمنڈیشن کسی سروس کی ملے وہ اوتھینٹک ہو اور آتھرائزڈ ہو, رادر دین یہ کہ کوئی بھی پوسٹ کر دے اور کسی کو اس سے کوئی نقصان پہنچے, تو اس کو بھی ہم لوگ لک آفٹر کریں گے انشاءاللہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ R&D ڈپارٹمنٹ کون اس کو جوائن کر سکتا ہے, کیا وہ صرف امبیسڈرز یا کنسلٹنٹ ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی اس کا حصہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ یہ ہے, ایک ایسی ممبرشپ ہے جو کہ آپ تمام لوگ نیرلی 500,000 لوگ جو اس کے ہمارے فیس بک گروپ کے ممبر ہیں یا جو نہیں ہیں اور نیو ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وہ بھی آپ تمام لوگ ایک پرسپیکٹو میں ہمارے ممبرز ہیں R&D کے. وہ اس طرح سے کہ آپ نے ہمیں کنٹینیوسلی سجیشن دینے ہیں کہ اس پرابلم پہ ہم لوگوں کو ویڈیوز بنانی چاہیے یا پوسٹ کریٹ کرنی چاہیے یا آپ لوگوں کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس اینڈ پہ تو آپ تمام لوگ ایز اے ممبر اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ہمیں rd@enablers.org کے اوپر آپ ای میل کر سکتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ممبر ہمارا ہمیں rd research development at enablers.org پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ لوگوں کا کنسرن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ریز کریں اور اس پہ پوری ریسرچ کر کے لوگوں کو ہم اویئرنیس دیں اس کے بارے میں اور لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے, بلکہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں سجیسٹ کریں. اچھا, اب دوسری چیز ہے کہ ایک ایسا ٹیم ممبر یا ایسی ممبرشپ کہ جس میں ایکٹیولی وہ ٹیم ممبر اس ریسرچ کے اندر کام کر رہا ہوگا, جو بھی ریسرچز ہماری چل رہی ہوں گی. اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ rd@enablers.org پہ اپنی سی وی کے ساتھ اپنا Amazon سیلنگ ایکسپیرینس اور اپنے پوٹینشیل کو اپنے آئیڈیا کے ساتھ ہم سے شیئر کریں گے کہ آپ فار ایگزامپل آپ Amazon کے لیے پلان آف ایکشن لکھنے میں بہت ایکسپرٹ ہیں, آپ کو پلان آف ایکشن بہت اچھا لکھنا آتا ہے, یا آپ لسٹنگ سپریس ہو جاتی ہے تو اس کا وے آؤٹ بہت اچھا کریٹ کر لیتے ہیں, یا
آپ کا ایکسپیرینس ہے کسی بڑی امیزون گروپ کے ساتھ یا بڑے امیزون برانڈ کے ساتھ ایز اے سینئر وی اے کام کرنے کا, تو بھی آپ ہمیں اپنی سی وی اور اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اور اپنے آئیڈیاز کے ساتھ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. تو وی ول شیورلی کنسیڈر یور ممبرشپ اپروول. ہم اس کو دیکھیں گے اور ہم آپ کو کنفرمیشن دیں گے, اور یہ پیڈ ممبرشپ ہے, ہم آپ کو اس میں پے بھی کریں گے منتھلی بیسس پہ, ٹھیک ہے. سو یو آر مور دین ویلکم ٹو سینڈ اس دا سی وی اینڈ یور ایکسپیرینس اینڈ یور آئیڈیا along with everything to rd@enablers.org. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی کہ کیسے آپ لوگ اس کی ممبرشپ کو جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ one has to be Enablers ambassador or consultant. An outsider can also be a member of our R&D department. اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ہمیں کریٹو برینز چاہیے, ہمیں نئے آئیڈیاز چاہیے, اور جو پرابلمز ہیں ان کے سولوشنز چاہیے, جو ہم اپنے تمام ممبرز تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اوکے, تو آج کی سب سے پہلی جو اپڈیٹ ہے R&D ڈپارٹمنٹ اور R&D ٹیم کی طرف سے, وہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, جس کے بارے میں کل ثاقب صاحب نے ایک پوسٹ بھی لکھی تھی کہ ایک ہائی جیکر آپ کی لسٹنگ کو ہائی جیک کر لیتا ہے تو آپ کے پاس کیا سولوشن ہے اس کا, اور یہ ہائی جیک کیسے ہو سکتی ہے. پہلی ہائی جیکنگ یہ ہے کہ وہ آ کے آپ کی لسٹنگ کو میٹو کرتا ہے, آپ کی لسٹنگ کا ٹائٹل چینج کر دیتا ہے. دوسری ہائی جیکنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ آتا ہے آپ کی امیجز کو چینج کر دیتا ہے میٹو کر کے آپ کو. تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ آتا ہے اور وہ آپ کا برانڈ نیم ہی چینج کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے وہ کوئی بھی چیز آپ کی لسٹنگ میں چینج کر سکتا ہے, آپ کا کانٹینٹ, آپ کے امیجز, آپ کا برانڈ نیم, کچھ بھی وہ چینج کر سکتا ہے. اب آپ حیران ہوں گے, آپ کہیں گے یہ تو ایک ایسے سیلر کی بات ہو رہی ہے شاید کہ جو برانڈ رجسٹرڈ نہیں ہے. نو, ایون اگر آپ برانڈ رجسٹرڈ بھی ہیں تو بھی یہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں, آپ کسی بھی لسٹنگ کو جو برانڈ رجسٹرڈ ہے, آپ جب اس کو میٹو کرتے ہیں, میٹو کرنے کے لیے آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں, تو امیزون آپ سے دو چیزیں مانگتا ہے. پہلی چیز وہ آپ سے مانگتا ہے کہ اس برانڈ کی انوائس دو مجھے, اور دوسرا وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اس برانڈ کا آتھرائزیشن لیٹر چاہیے. ایک ٹیمپلیٹ بڑا ایزلی اویلیبل ہے آتھرائزیشن لیٹر کا, آپ اس آتھرائزیشن لیٹر کو اپڈیٹ کر کے چینج کریں اور امیزون کو بھیج دیں. امیزون اس برانڈ سے پوچھے گا ہی نہیں اور آپ کو اوکے کر دے گا, اور آپ اس کو میٹو کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی وہ آپ کو اوکے کرے گا, آپ میٹو کر لیں گے اس کو. اب اس لسٹنگ کو آپ کے پاس اس لسٹنگ کی ایکسس مل گئی ہے, جو کہ ایک برانڈ رجسٹرڈ لسٹنگ تھی. آپ اس لسٹنگ میں گئے, آپ نے اس کو ایڈٹ کر لیا, آپ نے اس کی امیجز چینج کر لی, آپ اس کا ایون برانڈ نیم بھی چینج کر سکتے ہیں. لیکن برانڈ نیم چینج کرنے کے لیے جس ملک میں یا جس مارکیٹ پلیس میں آپ فزیکلی برانڈ رجسٹرڈ ہیں اس میں نہیں ہو پائے گا, بٹ دوسری کسی مارکیٹ میں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی کر سکتا ہے ہائی جیکر. اچھا, اب آپ لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے یہ سب سن کے کہ پھر تو ہمیں برانڈ رجسٹرڈ کرانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا, کہ کوئی بھی ہائی جیکر منہ اٹھا کے آئے اور ہماری ایسی تیسی کر دے اور ہماری لسٹنگ کو اپڈیٹ کر دے اور چینج کر دے, ہماری پرائس چینج کر دے, کچھ بھی کر دے, ہمارا کانٹینٹ, ہمارا ٹائٹل, ہماری امیجز, ایون ہمارا برانڈ نیم دوسری مارکیٹ پلیس میں جہاں ہم رجسٹرڈ نہیں ہے ایز اے برانڈ, وہاں بھی وہ ہمارا برانڈ نیم بھی چینج کر سکتا ہے. تو یہ پریشانی کی بات بالکل نہیں ہے. میں آپ کو ہم دیکھیں, R&D ٹیم جب بھی آپ کو کوئی بھی اپڈیٹ دے گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا سولوشن بھی ساتھ پرووائڈ کرے گی. تو اس کا سولوشن ہے اور بالکل ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ امیزون کا ایک پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں امیزون ٹرانسپیرنسی پروگرام, ٹھیک ہے. آپ اس پروگرام میں انرول ہوتے ہیں جیسے آپ برانڈ رجسٹری کے لیے انرول کرتے ہیں, ویسے ہی امیزون کے ساتھ جب آپ لنک کرتے ہیں برانڈ رجسٹری اپنی, ویسے ہی آپ ٹرانسپیرنسی پروگرام کے لیے انرول ہوتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی پروگرام کے لیے انرول تب کر سکتے ہیں جب آپ کی برانڈ رجسٹری ایکٹیو ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے فار ایگزامپل یو کے میں IPO انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جو UK کی ہے, اس میں آپ نے برانڈ رجسٹری اپلائی کی ہوئی ہے, لیکن ابھی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا, آپ ایکٹیو برانڈ رجسٹرڈ نہیں ہوئے ابھی ایکٹیولی. تو یہ ہے پینڈنگ برانڈ رجسٹریشن. انفارچونیٹلی اس سٹیٹس کے اوپر آپ ٹرانسپیرنسی پروگرام میں اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کو ٹرانسپیرنسی پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو برانڈ رجسٹری سرٹیفکیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ UK میں رجسٹرڈ ہے ایز اے برانڈ اور آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہے, اور اب آپ
सवाल ये पैदा होता है, क्या आप यूएसए में जहां आप फिजिकली रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि आप यूके में ब्रांड रजिस्टर्ड है और आपके पास सर्टिफिकेट भी है, क्या आप यूएसए में ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम को रजिस्टर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यस आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि अगर आप एक मार्केट प्लेस में भी एक्टिव हो रजिस्टर्ड सेलर, तो आप ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम को दूसरी मार्केट्स में भी एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम पे रजिस्टर होने का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया कि अमेजॉन का एक अलग डोमेन है, आप केस ओपन करके भी जा सकते हैं और एक लिंक है वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, वो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। आपने ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम में रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन सवाल अब यहां ये उठता है कि इसकी कॉस्ट क्या है, क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी जी, और ये वर्क कैसे करता है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम में रजिस्टर होने के बाद आपको अमेजॉन यूनिक ट्रांसपेरेंसी कोड्स देता है, ठीक है। अच्छा, यू कैन डाउनलोड एज मेनी ट्रांसपेरेंसी कोड्स एज यू वांट या एज यू रिक्वायर, आई शैल से। आप 10,000 डाउनलोड कर लें, 50,000 डाउनलोड कर लें, 1,00,000 डाउनलोड कर लें। अच्छा, अब ये कोड्स कहां लगेंगे और आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए होंगे? आपके हर एक यूनिट जो आप अमेजॉन के लिए अमेजॉन पे बेच रहे हैं, चाहे एफबीएम से, चाहे एफबीए से, चाहे वाया फुलफिलमेंट उसकी अमेजॉन कर रहा है या आप खुद फुलफिलमेंट कर रहे हैं, दोनों सिनेरियोज में आपको वो एक यूनिक कोड हर यूनिट के ऊपर लगाना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शिपमेंट क्रिएट की अमेजॉन एफबीए के लिए और उसमें 1,000 यूनिट थे, तो आपको 1,000 ट्रांसपेरेंसी कोड्स चाहिए होंगे। और अगर आपने एक शिपमेंट क्रिएट की और उसमें 10,000 यूनिट थे, तो आपको 10,000 ट्रांसपेरेंसी कोड्स चाहिए होंगे और हर ट्रांसपेरेंसी कोड यूनिक होगा, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंसी कोड की जो कॉस्ट अमेजॉन चार्ज करता है वो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 सेंट है, जो कि बहुत कम है। तो लेबल का खर्चा डाल के, सारे खर्चे डाल के आपको मैक्सिमम कोई 12 से 15 सेंट के करीब एक ट्रांसपेरेंसी कोड की कॉस्ट आती है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है मैं समझता हूं। लेकिन आप देखें कि कितना फायदा है कि कोई भी हाईजैकर आपकी लिस्टिंग को कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं और आपके पास ट्रांसपेरेंसी कोड्स हैं और आपका ट्रांसपेरेंसी कोड आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा एट दी एंड, अगर किसी वजह से आपने ट्रांसपेरेंसी कोड ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम में एनरोल होने के बाद अपने यूनिट पे या अपने प्रोडक्ट पे नहीं लगाया, तो अमेजॉन आपको भी वो प्रोडक्ट नहीं बेचना देगा। यानी इतनी स्ट्रिक्टनेस है अमेजॉन की कि आप खुद भी वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते अगर उस पर वो यूनिक कोड नहीं लगा हुआ। तो वंस you apply for transparency code, you have to put and paste that transparency unique code on each and every item you will be shipping to Amazon customer, either it's via FBA or FBM. तो अब एट द एंड मैं आपको एक चीज फाइनली ऐड करना चाहूंगा। मैंने ही अपनी वीडियो में कुछ अर्सा पहले आप लोगों से कहा था कि आप ब्रांड रजिस्टर्ड दूसरी या तीसरी शिपमेंट में जाके हो ताकि एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको ना आए, और आप देखें आपकी लिस्टिंग अगर चल पड़ी है तो आप उस प्रोडक्ट की क्लास को ऐड करा के आप ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करें। बट अब क्योंकि सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है और बहुत सी चीजें अपडेट हो रही हैं और हाईजैकर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि किसी भी लिस्टिंग को हाईजैक करके उस पर सेल करना इजी होता है और चाइनीज बहुत ज्यादा इस चीज को एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए अब मैं ही आप लोगों को ये अपडेट दे रहा हूं कि प्लीज टेक इट एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और जब आप अपनी नई लिस्टिंग लॉन्च कर रहे हैं तो साथ ही ब्रांड रजिस्ट्री लाजमी अप्लाई करें। देखिए, यूएस में ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करने की एक क्लास की जो कॉस्ट है वो 180 से 190 या मैक्सिमम 200 पाउंड के करीब है अगर आप खुद अप्लाई करें। तो प्लीज इस चीज को एज अ मस्ट कर लें। अब आप ब्रांड अप्लाई करें ताकि जितना जल्दी हो सके 2, 3, 4 महीने में आपको ब्रांड सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो जैसे ही मिले और फिर आप देखें कि आपकी लिस्टिंग माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिए। आई होप इस पूरी वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प की होगी, और इंशाल्लाह एज हेड ऑफ R&D I will be coming again and again inshallah with different updates and developments in front of you all guys. Thank you very much. Assalamu alaikum.